السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک انسان کے جسم کے اندر موت کس رفتار سے پھیلتی ہے؟ یا پھر اگر آپ کسی بھی اچھے ہوٹل میں جائیں تو آپ کو بیڈ پر صرف سفید چادر ہی نظر آئے گی۔ آخر چادر ہمیشہ سفید ہی کیوں ہوتی ہے؟ یا پھر لینڈنگ کے وقت جہاز کی کھڑکیوں سے کور کیوں ہٹوایا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی حیران کر دینے والے انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی فیکٹس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کو آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے دلچسپ سفر کی طرف۔ فیکٹ نمبر 1، بھارت میں ایسا گاؤں جہاں کے مکین جوتے نہیں پہن سکتے۔ گاؤں کے لوگوں کے مطابق ایک دیوی ان کے گاؤں کی حفاظت کرتی ہے، جس کے احترام میں وہ اپنے جوتے گاؤں کی حدود سے باہر اتار دیتے ہیں۔ اس گاؤں میں 130 گھرانے رہتے ہیں۔ گاؤں کے باہر ایک بڑے نیم کے درخت سے گاؤں کی حد شروع ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے گاؤں والے اپنے جوتے اور چپل ہاتھوں میں اٹھا کر گاؤں میں داخل ہوتے ہیں۔ سوائے بزرگوں اور کمزور افراد کے اس گاؤں میں کوئی بھی جوتے نہیں پہنتا۔ فیکٹ نمبر 2، آپ نے اکثر اس بات کو نوٹ کیا ہوگا، کھانا کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ کو شروع سے ہی میٹھا کھانا پسند ہے تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ عموماً انسانوں میں ابتدا ہی سے میٹھی غذاؤں کو ترجیح دینے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اگر انسان تلخ اور ترش غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتا ہے تو وہ معدے کے لیے خاصی بھاری ثابت ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اندرونی طور پر اس سے بچاؤ کے لیے میٹھے کی طلب اجاگر ہو جاتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق عموماً بچوں کو جو غذائیں انعام کے طور پر دی جاتی ہیں وہ بڑے ہونے کے بعد بھی انہیں اچھا محسوس کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ اکثر ماں باپ یا اساتذہ اپنے بچوں کو انعام کے طور پر بسکٹ، ٹافی، چاکلیٹ یا کوئی میٹھی چیز دیتے ہیں جو ان کے اندر جڑ پکڑ لیتی ہے، خوشی کے اظہار کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ پاکستانی کھانوں پر نظر ڈالیں تو نتیجہ اخذ کریں گے ان میں کاربوہائیڈریٹس کی زائد مقدار پائی جاتی ہے، یا پھر یہ کافی نشاستہ دار ہوتی ہیں۔ ویسے تو یہ نقصان دہ نہیں ہوتی، مگر میٹھے کھانے کی چاہ بڑھانے میں انہی کا کردار ہوتا ہے۔ انسانی جسم قدرتی طور پر غذائی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے نمکین کھانے کے بعد میٹھے کی چاہ میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے کہ فاسٹ فوڈ یا فرنچ فرائز کے ساتھ سافٹ ڈرنک کی خواہش بھی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ میٹھا کھانے کے عادی ہیں تو یہ آپ کا نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میٹھے کے عادی شخص کو جب تک میٹھا نہ ملے اسے ایسا لگتا ہے جیسے کھانا ہضم ہی نہیں ہو رہا۔ پانی کی کمی بھی میٹھا کھانے کی چاہ میں اضافے کا باعث بنتی ہے، تو اگر آپ کا دل بھی بار بار میٹھا کھانے کو چاہتا ہے تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ اگر آپ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے میں پانی نہ پئیں تو کھانے کے ہضم ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے، اور یہ میٹھی غذاؤں کی خواہش کے اظہار کو بڑھا دیتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیکٹ نمبر 3، لہسن کا شمار قدرت کی ان نعمتوں میں ہے جس کا استعمال کر کے انسان دل سمیت کئی مہلک اور خطرناک بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ ماہرین کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے رات کو لہسن کا ایک ٹکڑا اپنے کان میں ڈالے۔ ماہرین صحت کے مطابق لہسن ایک قدرتی اینٹی بایوٹک ہے، اس سے کئی بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کو کان میں تکلیف کی شکایت ہے تو سونے سے پہلے ایک لہسن کا ٹکڑا رکھ لیں۔ جب آپ صبح بیدار ہوں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ایسا کرنے سے کان کا درد مکمل ختم ہو جاتا ہے اور آپ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کان میں جو جراثیم انفیکشن کی وجہ بنتے ہیں، لہسن ان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ لیکن خیال رہے، اگر کان میں کوئی انفیکشن وغیرہ ہو تو اس پر عمل سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ فیکٹ نمبر 4، ماہرین کے مطابق جب کوئی جانور زندہ رہتا ہے اور اچھی خاصی عمر ہونے لگتی ہے تو اس کی جلد خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کریٹین نامی پروٹین کی زیادتی کی وجہ سے جلد کا جڑنا شروع ہو جاتا ہے، جسے میڈیکل سائنس سر کی خشکی کی طرح ڈینڈرف قرار دیتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم کے انتہائی قد داور جانور ڈائناسور کی جلد یا کھال کس طرح رفتہ رفتہ اتر جاتی تھی؟ سائنسی نقطہ نظر سے خشکی جن خلیوں سے بنتی ہے وہ مضبوط اور موٹے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ کریٹین نامی پروٹین کا خزانہ ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق فاصل میں تبدیل ہونے والی خشکی اور عصری پرندوں کی جلد پر نمایاں ہونے والی خشکی میں بڑی مماثلت ہے۔ ڈائناسور کے خاتمے کا زمانہ جراسک عہد کے خاتمے کے زمانے کے بہت آس پاس ہے۔ فیکٹ نمبر 5،
ہر سال حج کے دوران عازمین رمی جمرات میں تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، جو حج کا ایک اہم رکن ہے۔ لیکن یہ کنکریاں کہاں جاتی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ مینا میں ان کنکریوں کو صاف کرنے کی کارروائی ایک خودکار عمل ہے جو جمرات پل کے تہہ خانے میں 15 میٹر کی گہرائی پر واقع ہے۔ حجاج کی جانب سے جمرات کے 3 حوضوں میں کنکریاں پھینکے جانے کے بعد 3 خودکار کنویئر سسٹم کے ذریعے ان تمام کنکریوں کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنکریوں کے چھانٹے جانے اور الگ کیے جانے کی کارروائی عمل میں آتی ہے۔ یہ پورا نظام جمرات کے پل کے مختلف منزلوں پر نصب برقی پھاٹک کھولے اور بند کیے جانے کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اس طرح ان کنکریوں کو منتقلی کے لیے مقررہ لاریوں تک پہنچایا جاتا ہے، جس کے بعد ان کنکریوں کو کچرا شمار کر کے مقررہ مقامات پر ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ سرکاری اندازے کے مطابق سالانہ تقریباً 1000 ٹن کنکریوں کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، کچھ عرصہ پہلے سائنسدانوں نے یہ حیرت انگیز دعویٰ کیا تھا کہ انسان کی موت کے بعد بھی کچھ عرصے تک اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ تحقیق کاروں کے مطابق یہ بات درست ہے کہ موت کے کچھ عرصے بعد تک بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موت جسم کے تمام خلیات تک بیک وقت نہیں پہنچتی بلکہ دھیرے دھیرے ہمارے جسم میں سفر کرتی ہے۔ امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پہلی بار انہوں نے جسم میں موت کے پھیلاؤ کی رفتار بھی ریکارڈ کر لی ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق پہلی بار وہ یہ دیکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ کس طرح موت ہمارے جسم میں دھیرے دھیرے سفر کرتی ہے۔ ان سائنسدانوں کے مطابق ہمارے جسم میں موت تقریباً 2 ملی میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتی ہے، یعنی ہمارے جسم کے خلیات میں 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے موت کو تقریباً 5 گھنٹوں کا وقت درکار ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے خلیات میں موت کے سفر کو سائنسی زبان میں ایپوپٹوسس کہتے ہیں، اور لیبارٹری میں اس عمل کا مشاہدہ پہلی بار کیا بھی گیا۔ فیکٹ نمبر 7، گھر میں ہم اپنے بیڈ پر رنگ برنگی چادریں استعمال کرتے ہیں، مگر آپ کسی بھی اچھے ہوٹل میں جائیں تو آپ کو بیڈ پر صرف سفید چادر ہی نظر آئے گی۔ یہ ہوٹلوں والے آخر سفید رنگ کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں؟ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ہوٹل والوں کو سفید رنگ سے کوئی خاص رغبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب گاہک کمرے میں داخل ہو تو صفائی ستھرائی کا اعلیٰ معیار دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے۔ دراصل کمرے کے وسط میں سفید رنگ میں لپٹے بیڈ کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے گویا کمرے کو ابھی بہت اچھی طرح صاف کیا گیا، جبکہ اکثر حقیقت یہ ہوتی ہے صرف بیڈ شیٹ ہی تبدیل کی گئی ہوتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے جس کا تعلق سفید رنگ سے پیدا ہونے والے صفائی ستھرائی کے احساس سے ہے۔ سفید چادروں کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ انہیں دھوتے ہوئے رنگ کے لحاظ سے علیحدہ نہیں کرنا پڑتا، تمام سفید چادروں کو اکٹھے دھویا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہوٹلوں میں دیگر کپڑے اور تولیے بھی زیادہ تر سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 8، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے عموماً کھڑکیوں کے کور بند کر دیتے ہیں، لیکن جب جہاز لینڈنگ کے قریب آتا ہے تو مسافروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کور کھول دیں، جس پر مسافروں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے آخر لینڈنگ کے وقت کھڑکیوں کے کور ہٹانا کیوں ضروری ہے؟ ماہرین کے مطابق کھڑکیوں کے کور ہٹانے کی وجہ خالصتاً طیارے اور مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ کھڑکیوں کے کور ہٹے ہوئے ہوں تو جہاز کو حادثہ پیش آنے کی صورت میں عملے کو اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ وہ اب زمین سے کتنے فاصلے پر آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جب جہاز خدا نہ خواستہ حادثے کا شکار ہو کر گر جائے تو بھی مسافروں کو باہر نکلنے میں کھلی کھڑکیاں عملے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان سے وہ باہر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آگ لگی ہوئی ہے، یا کس طرح جہاز کا ایندھن گرا ہے اور کس طرح جہاز کا ملبہ پڑا ہے۔ مسافر خود بھی کھلی کھڑکیوں سے صورتحال کا صحیح اندازہ لگا کر حادثے کی صورت میں جہاز سے نکل سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سفر۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔